بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہارون عبداللہ۔ واضح ہے میری اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیت کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں۔ پاکستان کے شہرت یافتہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کی دونوں بیگمات مشہور خواتین تھیں، ایک خاموش طبع اور فرمانبردار شیریں امیر بیگم اور دوسری پرکشش نصرت بھٹو، جو پاکستان کی خاتون اول بنی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی ایک اور بیگم بھی تھی۔ بھٹو کی یہ تیسری بیگم، جسے انہوں نے خفیہ رکھا تھا، ان کے اقتدار میں ایک طاقتور خاتون بن گئی۔ بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے جب تیسری شادی کی تو بلاول بھٹو کی نانی نصرت بھٹو نے خودکشی کی خوفناک کوشش کی تھی۔ ممتاز کالم نویس اردشیر کاوسجی نے ایک بار محقق ولپرٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ جب نصرت بھٹو نے خودکشی کی کوشش کی تھی تو انہیں پارسی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ایک بار نصرت بھٹو نے اردشیر کاوسجی کی بیوی نینسی کاوسجی کی مدد سے صدر ایوب خان سے اپنے شوہر کی بے وفائی کا ذکر بھی کیا تھا۔ نصرت بھٹو اپنے شوہر کے خفیہ معاشقوں کی وجہ سے پریشان تھیں، جبکہ وہ ان کے 4 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنا گھر بچانے کی بہت کوشش کی۔ نصرت بھٹو کی خودکشی کا سبب بننے والی خاتون نے بھی بھٹو کے معاشقے اور خفیہ شادی کا کئی اہم لوگوں کی موجودگی میں انکشاف کیا تھا۔ سٹینلے ولپر نے بھی بھٹو پر لکھی جانے والی اپنی کتاب زلفی بھٹو پاکستان میں اس بنگالی خاتون حسنہ شیخ کی خوبصورتی اور بھٹو سے معاشقی کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے۔ ممتاز صحافی ندیم فاروق پراچا نے اپنے کالم میں بھٹو کی تیسری اور خفیہ شادی اور معاشقہ سے وابستہ داستانوں کو تحریر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ 1961 میں ایوب خان کی آنکھوں کے تارے اور 34 سالہ نوجوان وزیر بھٹو کی ملاقات ڈھاکہ میں ایک نوجوان خاتون سے ہوئی۔ اس کا نام حسنہ شیخ تھا۔ اس وقت حسنہ کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کی شادی ایک کامیاب بنگالی وکیل عبدالاحد سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اردو، انگریزی اور بنگالی بہت روانی سے بولنے والی حسنہ بنگالی اور پشتون نسل کا امتزاج تھی۔ ان کی دلکشی اور ذہانت نے ذوالفقار علی بھٹو کا دل مول لیا۔ انڈیا ٹوڈے کے 31 دسمبر 1977 کے ایڈیشن کے مطابق اس وقت حسنہ کے اپنے وکیل شوہر کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ اگرچہ بھٹو نے اپنی تمام تر وجاہت اور کشش کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، لیکن حسنہ ان کی پہنچ سے دور رہیں۔ بھٹو کی بے قراری اپنی انتہا پر تھی۔ 1969 میں حسنہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کراچی چلی آئی۔ اس نے کراچی کے اس وقت کے انتہائی پوش علاقے باتھ آئی لینڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی۔ یہ اپارٹمنٹ بھٹو کی کراچی میں رہائش کا 70 کلفٹن سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ ملیالون فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھتی ہیں، جب حسنہ کراچی میں قیام پذیر ہو گئیں تو مصطفیٰ کھر نے بھٹو کو ان سے راہ و رسم بڑھانے میں سہولت فراہم کی۔ ملیالون فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھتی ہیں، جب حسنہ کراچی میں قیام پذیر ہو گئیں تو مصطفیٰ کھر نے بھٹو کو ان سے راہ و رسم بڑھانے میں سہولت فراہم کی۔ صرف کھر، جو کہ بھٹو کے انتہائی قریبی رازدان تھے، اس معاملے سے واقف تھے۔ وہ نہایت رازداری سے گاڑی چلاتے اور بھٹو کو باتھ آئی لینڈ میں حسنہ کے اپارٹمنٹ پر لے جاتے۔ تاہم جس سال ان کا معاشقہ پروان چڑھا، اسی سال بھٹو کے اپنے اتالیق ایوب خان کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ ایوب نے انہیں اپنی کابینہ سے نکال باہر کیا۔ اگلے برس 1967 میں بھٹو نے اس کا جواب اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بنا کر دیا۔ PPP بائیں بازو کے نظریات کی حامل ایک عوامی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ حسنہ ایک پراعتماد، تعلیم یافتہ اور ضدی عورت تھی۔ ملیالون اپنے مضمون میں تہمینہ درانی کی کتاب مائی فیوڈل لارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ 1960 کی دہائی کے آخر تک یہ معاملہ اتنا دھماکہ خیز ہو چکا تھا کہ بھٹو کی شکل دیکھتے ہی حسنہ زور سے دروازہ بند کر دیتی۔ 1967 میں حسنہ کو ابوظہبی میں
شیخہ فاطمہ محل کی تزئین کا پرکشش کانٹریکٹ مل گیا۔ اس سے وہ کراچی میں 2 جائیدادیں خریدنے کے قابل ہو گئیں۔ یہ ان کی آزادی کا اعلان بھی تھا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اب وہ اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک وہ ان سے شادی نہیں کر لیتے۔ 1968 میں ایوب خان حکومت کے خلاف طلبہ اور مزدور یونینز کے ہنگامہ خیز تحریک کے روئے رواں ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حسنہ نے بھٹو کو شادی کے لیے قائل کر لیا۔ تاہم 1969 میں جب وہ حسنہ سے شادی کا فیصلہ کر چکے تھے، انہیں ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے کی پاداش میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے حسنہ سے درخواست کی کہ وہ انتظار کرے، وہ ایوب خان کا تختہ الٹنے کے بعد ان سے شادی کا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ ملیحہ لون لکھتے ہیں کہ جب ایوب نے 1969 میں استعفیٰ دے دیا تو بھٹو کی حسنہ سے ملاقات ہوئی۔ حسنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، تم نے سب میری خاطر کر دکھایا، اوہ تم میرا مقدر ہو۔ فاطمہ لون لکھتے ہیں کہ یہ سن کر بھٹو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسٹینلے ولپرٹ لکھتے ہیں کہ 1970 کے انتخابات میں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں زیادہ تر نشستیں جیت لیں تو وہ ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ کھر کے ہمراہ خفیہ طریقے سے حسنہ کے باتھ آئی لینڈ والے اپارٹمنٹ میں جانے لگے۔ تاہم ایک روز بھٹو اور حسنہ میں شدید جھڑپ ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو شادی کے وعدے سے منحرف ہو رہے تھے۔ مایوسی کے عالم میں بھٹو نے ایک بار پھر شادی کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ ایک تحریر کی صورت میں قرآن پاک کے ایک نسخے کی جلد کے اندر لکھا گیا۔ یہاں ولپرٹ لکھتے ہیں کہ جب بھٹو کا جوش سرد ہوا اور حسنہ گھر میں کسی اور جگہ پر تھی تو بھٹو نے قرآن اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے فوراً نکل گیا۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جلدی آنے کی وجہ سے وہ کھر کو نہ مل سکے، چنانچہ بھٹو کو صدر کلفٹن تک کا سفر پیدل طے کرنا پڑا۔ یہ 30 منٹ کا راستہ تھا۔ اس وقت تک وہ پنجاب اور سندھ میں انتخابات جیت کر ایک اہم شخصیت بن چکے تھے۔ چنانچہ بھٹو نے کوشش کی کہ وہ سنسان گلیوں میں سے گزریں تاکہ پہچان سے بچ سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو حسنہ کو اکثر سیاست اور تاریخ پر کتابیں تحفے میں دیا کرتے تھے۔ وہ انہیں پڑھتی اور وہ دونوں ان پر اپنی خفیہ ملاقاتوں کے دوران بحث کرتے۔ 1971 کے وسط میں بھٹو نے حسنہ کو قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں پیش کیا۔ یہ وہ نسخہ نہیں تھا جو بھٹو نے ان کے اپارٹمنٹ سے اٹھایا تھا۔ اس کے کور پر لکھا ہوا تھا، اپنی بیوی حسنہ کے لیے۔ بھٹو 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے صدر بن گئے اور اس کے چند دن بعد انہوں نے خاموشی سے حسنہ سے شادی کر لی۔ یہ نکاح ترقی پسند اسلامی اسکالر اور PPP کے رکن مولانا کوثر نیازی نے پڑھایا۔ اس کے گواہ مصطفیٰ کھر تھے۔ ولپرٹ لکھتے ہیں، اگرچہ حسنہ ان کی بیوی تھی لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وہ قرآن پاک کا نسخہ گھر سے واپس لے لیا۔ یہ نسخہ دوبارہ کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔ جب 1977 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا تو پولیس نے حسنہ کے اپارٹمنٹ کی بھی تلاشی لی لیکن یہ نسخہ کہیں نہ ملا۔ جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو حسنہ لندن میں تھی۔ انہوں نے جگنی محسن کو بتایا کہ بھٹو کی بڑی بیٹی بے نظیر ان سے سخت ناراض رہتی ہیں لیکن بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو ان کے ساتھ سلوک میں بہت اچھے ہیں۔ وہ ان سے رابطے میں رہتا اور ملک اور اپنے والد پر بیتنے والے حالات سے آگاہ کرتا رہتا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملزم ٹھہرایا گیا تو حسنہ نے ایک مشہور برطانوی وکیل جان میتھوڈ کی خدمات حاصل کی لیکن ضیاء الحق نے برطانوی وکیل کو پاکستانی عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی۔ مرتضیٰ نے انہیں بھٹو کی پھانسی کی اطلاع دی۔ شکستہ دل حسنہ نے خودکشی کرنے کا سوچا لیکن پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا سوچتے ہوئے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بیٹی شمیم ان کے بھٹو سے واحد بیٹی تھی۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر لندن میں رہنے لگی۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔